جر کنر. جی بیٹا جی، اسماء عاملہ کی بات چل رہی ہے. کن کی؟ اسماء عاملہ. کل کتنی قسم ہے؟ 11 قسم. ان 11 قسموں میں سے 8 قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں. نامی قسم کل آپ نے سبق پڑھا ہے اس میں تفضیل. اس میں تفضیل کا استعمال 3 وجہ پر ہوتا ہے. یعنی مفضل علیہ کو جو بیان کیا جاتا ہے تو اس کے 3 طریقے ہیں. اس میں تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہوتا ہے، یا اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، یا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مفضل علیہ کو من کے تحت من کا مدخول بنا کر ذکر کیا جاتا ہے، یا مفضل علیہ کو اسم تفضیل کا مضاف الیہ بنا کر ذکر کیا جاتا ہے، یا الف لام کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. اور اسم تفضیل کا عمل جو ہے وہ اپنے فاعل میں ہوتا ہے. جو ضمیر ہوتی ہے اس میں مستتر ہوتی ہے، وہ 6 ہیں. کل دسیے نا جی. اسم ظاہر میں اسم تفضیل عمل کرے، اس کی شرطیں اگلی کتابوں میں آئیں گی. اس کے بعد آپ نے سبق پڑھا تھا 8ویں قسم ہے مصدر. مصدر جو ہے یہ مفعول مطلق نہ بنی ہوئی ہو تو پھر یہ اپنے فعل والا عمل کرتی ہے. فعل لازمی کی مصدر ہے تو فاعل کو رفع لفظاً مضاف الیہ ہوگا، مانن وہ مرفوع فاعل ہوگا. اور اگر فعل متعدی کی مصدر ہے تو فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دے گی. اچھا جی، 11 قسموں میں سے اسماء عاملہ کی 11 قسموں میں سے نامی قسم کا نام ہے اسم مضاف. کون؟ اسم مضاف. تو دھیان دیجئے، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. اے مسئلہ ہے. ہاں جی، 11 قسموں 11 قسموں میں سے نامی قسم ہے اسم مضاف. اسم مضاف کا عمل کیا ہے؟ اسم مضاف کا عمل ہے مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ کو اپنے جر مضاف دیتا ہے. الیہ کو مجرور کرتا ہے. جر دیتا ہے، مجرور کرتا ہے. جر دیکھو گالے جی. تو نامی قسم ہے اسم مضاف. پیچھے پڑھیا جی، مضاف ہونا کس کا خاص ہے؟ کس کی نشانی ہے؟ اسم. تو اسم مضاف یہ عمل کرتا ہے. کیا عمل کرتا ہے؟ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. ہم بھی آگ بھی تم ہی. اسم عاملہ کی 11 قسموں میں سے 9ویں قسم ہے اسم مضاف. اسماء عاملہ جی، اسم عاملہ جی. اسماء عاملہ کی 11 قسموں میں سے 9ویں قسم ہے اسم مضاف. اسم مضاف کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. جر دیتا ہے. اسم مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. جر دیتا ہے. اے شاباش، اے مسئلہ سمجھ آ گیا. چلو جی، نامی قسم نامی قسم اسم مضاف اسم مضاف مضاف الیہ کو مضاف الیہ کو مجرور کرتا ہے. مجرور کرتا ہے. جیسے جاءنی جیسے جاءنی غلام زید. غلام زید. زید کو جر کس نے دی؟ تو غلام کو رفع کس نے دیا؟ فعل نے جی. فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. ہاں جی. نامی قسم اسم مضاف مضاف الیہ کو مجرور کرتا ہے. جیسے جاءنی غلام زید. میں جاءنی غلام زید میں غلام نے زید کو جر دی کیونکہ غلام مضاف ہے. کیونکہ غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے. اے مطلب ہے جی. اور وہ تو بس گل پوچھیے نا جی. ہاں بھائی سجن. 9ویں قسم اسم مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. جیسے جاءنی غلام زید. بس اگے پڑھ بھائی. بداں کے اینجا لام بحقیقت مقدر است. زرا کے تقدیر آنکھ کے غلام زید. بس بیداں کے سے جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ چھوٹا سا مسئلہ یہاں بیان کیا ہے. تفصیلی مسئلہ اگلی کتابوں میں. جہاں بھی مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہوتا ہے نا،
ان کے درمیان نحوی حرف جر مقدر مانتے ہیں. ان کے درمیان نافی حرف مقدر مانتے ہیں. حرف جر حرف جر مقدر مانتے ہیں. حروف جارہ پڑھے نے. اچھا حرف جر مقدر مانتے ہیں. بعض جگہوں میں لام حرف جارہ مقدر مانتے ہیں، بعض جگہ میں فی حرف جارہ مقدر مانتے ہیں، اور بعض جگہ میں من حرف جارہ مقدر مانتے ہیں. بات سمجھیے؟ تو جہاں بھی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہوتا ہے ان کے درمیان نحوی حرف جر مقدر مانتے ہیں. وہ موقع کی مناسبت ہے، بعض جگہ لام جارہ، بعض جگہ من جارہ اور بعض جگہ فی جارہ. اگر حرف لام جارہ با مقدر مانے تو اس کو کہتے ہیں اضافت لامی. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر من حرف جر مقدر مانے تو اس کو کہتے ہیں اضافت منی. اضافت اور اگر فی حرف جر مقدر مانے اس کو کہتے ہیں اضافت فیوی. اضافت اضافت لامی، اضافت منی، اضافت فیوی. اس طرح اضافت کی یہ 3 قسمیں ہیں. اضافت کی کون سی؟ اضافت لامی، اضافت منی، اضافت فیوی. ان 3 میں سے یہاں جو ایک مثال دی ہے صرف اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہاں حقیقت میں لام مقدر ہے، گویا عبارت ہے غلام لزیدن. بات سمجھیے؟ صرف اس ایک مثال کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہاں لام مقدر ہے. ویسے پورا مسئلہ یہ ہے کہ اضافت کی مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کا جو آپس میں تعلق ہے اس تعلق کا نام کیا ہے؟ اضافت. یار کیا تعلق ہے؟ تو اضافت جو ہے وہ 3 قسم کی ہے. اضافت لامی، وہ اصل یہ ہے، تفصیل لگی چلا کچھ ایک ذہن گزر جائے گی پھر اگر سوکھا ہوگا کہ جہاں بھی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہوتا ہے ان کے درمیان نحوی حرف جر مقدر مانتے ہیں. بعض جگہ لام، بعض جگہ من، بعض جگہ فی. تو جون سا حرف جر مقدر مانیں گے اس قسم کا اضافت کا نام رکھتے ہیں. جی بات سمجھیے؟ تو چونکہ اضافت کی 3 قسمیں، تو یہاں اس مثال میں جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں لام مقدر ہے، گویا عبارت کیا ہے؟ غلام لزید. تو پھر یرملون والا قانون غلام لزیدن، غلام لزیدن، غلام واسطے زید کے، غلام زید کا، غلام واسطے زید کے کو گل ہے. جی ہاں جی کیا ہے مصنف علیہ رحمہ میر صاحب مصنف علیہ رحمہ یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے نا، یہ جو مثال ہے غلام زیدن، اس میں لام مقدر ہے، اس میں لام مقدر ہے، گویا عبارت ہے غلام زیدن. یہاں صرف اتنا ہی بیان کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان والے تعلق کو اضافت کہتے ہیں. تو جہاں بھی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہوتا ہے نحوی اس میں حرف جر مقدر مانتے ہیں. بعض میں من، بعض میں لام، بعض میں فی. اس طرح اضافت کی پھر 3 قسمیں بن جاتی ہیں: اضافت منی، اضافت فیوی، اضافت لامی. اضافت لامی. اللہ اکبر. گل سمجھیے؟ تو یہ صرف اس مثال کے بارے میں بیان کیا کہ یہاں کون سا حرف جر مقدر ہے. اے مطلب ہے جی. باقی ساری مثالیں نے خاتم فداتن، انگوٹھی چاندی کی. ایتھے من مقدر ہے، انگوٹھی جو چاندی سے بنائی گئی ہے. سمجھائیے جی. مانا کرو جان کے اس جگہ نام حقیقت میں مقدر ہے، کیونکہ تقدیر اس کی یہ ہے کہ غلام زیدن. جان کے اس جگہ
جگہ لام حقیقت میں مقدر ہے کیونکہ تقدیر اس کی یہ ہے کہ غلام لزید جان کے اس جگہ لام حقیقت میں مقدر ہے کیونکہ تقدیر اس کی یہ ہے کہ غلام لی زیدین. آگے جی دہم اسم تام تمجید را بنسب کند. بس اچھا جی 10ویں قسم اور اوکھی قسم. اسم عاملہ اب اسماء عاملہ کی 11 قسموں میں سے 10ویں قسم اس کا نام ہے اسم تام. اسم تام اسماء عاملہ کی 11 قسموں میں سے 10ویں قسم بیان ہو رہی ہے اس کا نام ہے اسم تام. کیا نام ہے؟ اسم تام. اسم تام اپنی تمییز کو نسب دیتا ہے. یہ نام ہے اور یہ اس کا کام ہے. ہاں جی کیا کہ اسم تام اپنی تمییز کو نسب دیتا ہے. 10 نام اسماء عاملہ اسماء عاملہ کی 11 قسموں میں سے اور 11 قسموں میں سے 10ویں قسم ہے اسم تام. 11 تو پیدا ہونی آن جی. اسم تام اپنی تمییز کو نسب دیتا ہے. گل سمجھیے نام کیا ہے اسم تام اور کام کیا اس کا اپنی تمییز کو نسب دیتا ہے. اپنی تمییز کو نسب دیتا ہے. تو 11ویں قسم 11 قسموں میں سے 10ویں قسم کا نام ہے اسم تام. اسم تام کا عمل کیا ہے؟ اپنی تمییز کو نسب دیتا ہے. اسم تام اپنی تمییز کو نسب دیتا ہے. 10ویں قسم اسم تام تمییز کو منسوب کرتا ہے. جی 10ویں قسم اسم تام تمییز کو منسوب کرتا ہے. 10ویں قسم اسم تام تمییز کو منسوب منسوب کرتا ہے یعنی نسب دیتا ہے. کون؟ اسم تام. تو اسماء عاملہ کی 10 میں سے 11 قسموں میں 10ویں قسم کا نام کیا ہے؟ اسم تام کیا کرتا ہے یہ؟ اپنی تمییز کو نسب دیتا ہے. اے مطلب ہے تو تمییز کو نسب کون دیتا ہے؟ اسم تام. اسم تام. ایک تمییز ہے جو فعل فاعل کے اندر ابہام کو اٹھاتی ہے اس تمییز کو نسب فعل دیتا ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ جو تمییزیں ہوتی ہیں نا جی اے قمیض کئی قسم دی ہے نا جی تو باقی جو تمییزیں ہوتی ہیں ان کو نسب کون دیتا ہے؟ اسم تام. اسم تام. ہاں جی و تمامی اسم یا بتنوین باشد جو معاف ਇਹ اسم ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ. ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖੋ ਚੂੰ ਇਨ ਦੀ ਰਤਲੁਨ ਜ਼ੈਤਨ. ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਜ਼ਾਫਤ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ ਵਾ ਤਮਾਮੇ ਇਸਮ تمامی اسم یا بتنوین چون ਬਾਸ਼ਦ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖ ਚਾਉਣ ਹਰ ਸੇ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ یا بتنوین باشد جو عندی رجل زیدن یا بتقدیر تنوین جو عندی اخذ 10 رجلا ਤਨਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਨਸਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਰਲੂ ਜਾਇਆ. یا بتقدیر تنوین جو عندی اخذ 10 رجلا ਇੱਕ وزید اکثر منک مالا 2 یا بنون تسنیہ جو عندی کفیران برن یا بنون جمع جو حل ننبئکم بالاکثرین اعمالا یا بمشابه نون جمع جو عندی 20 درہما تاقسون یا باضافت جو عندی ملء اصلا ملء اصلا. 10ویں قسم کا نام ہے اسم تام. اسم تام اپنی تمییز کو نسب دیتا ہے. یہ اس کا عمل ہے. یہ اس کا عمل ہے. اب آپ کے دماغ میں خود خودی ہو رہی ہے اسم تام کیا شے ہوتی ہے تو اسم تام بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اسم تام بیان. ایسا بس. اگلی بات بیان کرنے سے پہلے آپ قانونچہ سنائیں. اضافت کے وقت نون تنوین حذف ہوتا ہے کہ باقی رہتا ہے؟ کسی اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت کریں تو اس کی تنوین رہتی ہے کہ حذف ہو جاتی ہے؟ یہ گل پڑھی ہے.
اچھا جی، اس تثنیہ اور جمع کی جب اضافت کرتے ہیں تو نون حذف ہوتا ہے کہ کوئی نہیں؟ حذف ہو جاتا ہے. ایسا ایک گل پڑھی قانون چیز کہ کوئی نہیں. ایک اسم جو دوسرے کی طرف مضاف ہو چکا ہے، ایک اسم اب یہ اس کی طرف مضاف رہے تو کسی اور کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا. یہ ایک مسئلہ پکائیں. جو اسم کسی کی طرف یہ مضاف بھی اس کی طرف مضاف بھی رہے، اس حالت میں کسی اور کی طرف نہیں ہو سکتا. ایک اللہ پتہ نہیں کہ کوئی نہیں. اب واپس ہے اس تمہید کے بعد. اسم تام وہ اسم ہوتا ہے کہ جس حالت میں وہ ہے اگر اس حالت میں رہے تو اس کی اضافت نہ ہو سکے. اسم تام وہ اسم ہوتا ہے کہ جس حالت میں وہ ہے اس حالت میں اگر رہے تو اضافت کیا کہ اسم تام وہ اسم ہوتا ہے کہ جس حالت میں وہ ہے اس حالت میں اگر رہے اس حالت میں اگر رہے تو اس کی اضافت تو اس کی اضافت نہ ہو سکے. مضاف نہ بن سکے. آقا میاں والی اللہ کیا کہ اسم تام وہ اسم ہوتا ہے کہ وہ جس حالت میں ہے اگر اس حالت میں رہے تو اس کی اضافت نہ ہو سکے. جس اسم کے آخر میں تنوین ہے اگر تنوین باقی رکھے تو اضافت ہو سکتی ہے. جس اسم کے آخر میں نون تثنیہ ہے، نون تثنیہ باقی رکھے تو اضافت ہو سکتی ہے. جس اسم کے آخر میں نون جمع ہے اگر باقی رکھے تو اضافت ہو سکتی ہے. جس اسم کی پہلے اضافت ہو چکی ہے اس کی آگے اضافت ہو سکتی ہے. تو اسم کی ایسی حالت مولوی نعمان جس حالت میں وہ رہے تو مضاف نہ ہو سکے، اس حالت کی نسبت سے کہتے ہیں اسم تام. کیا کہتے ہیں؟ مطلب کیا ہے کہ ایسی حالت پر ہے کہ اس کی اس حالت میں ہوتے ہوئے اضافت اس کو کہتے ہیں کیا؟ مطلب ہے یہ رنگا. پھر آپ اسم تام اسم تام وہ اسم ہوتا ہے کہ جو اپنی حالت کہ جس حالت پر وہ ہے جس حالت پر وہ ہے اگر اس حالت پر رہے اگر اس حالت پر رہے تو اس کی اضافت نہ ہو سکے. اس کی اضافت نہ ہو سکے. پہلی بار شاہ میں چنگا ٹل دیتا دماغ تے بھی سمجھ. تو اسم تام وہ اسم ہوتا ہے اسم کہ تام جس حالت میں وہ ہے اگر اس حالت پر رہے تو اس کی اضافت نہ کی اور نہیں ہو سکتی. جس کے آخر میں تنوین ہے، تنوین اگر رہے تو اضافت ہو سکتی ہے. نون تثنیہ جمع اگر رہیں تو جس اسم کی اضافت ہو چکی ہے اس کی آگے اضافت اس کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ آگے مضاف بنتا ہے، پھر اس کا مضاف الیہ آگے مضاف بنتا ہے. پہلا جو مضاف ہے وہ کسی اور کی طرف مضاف نہیں ہوتا. جی بات سمجھیے. یہ تمیز سمجھنے کے بعد اب یہ مسئلہ آپ کو آسان ہو گیا جی کہ اسم تام کی تعریف آپ نے سمجھی ہے. اب یہ سمجھے کہ تام ہوتا کس کے ساتھ ہے، یعنی وہ کون سی حالتیں ہیں کہ جن حالتوں میں وہ ہو تو آگے اس کی اضافت. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ ضمن میں سمجھ لیں پہلے کہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ ان میں بھی تنوین ہوتی ہے لیکن تقدیرن، کیونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. جو غیر منصرف ہوتے ہیں نا ان پر بھی لیکن تقدیرن، یعنی وہ کم دیندی ہے، کم سمجھ آتی پی ہے. اے مسئلہ ذہن چ رکھو. اب سمجھیں کہ اسم تام جو ہوتا ہے یا وہ تنوین ملفوظہ کے ساتھ تام ہوتا ہے یا تنوین مقدرہ کے ساتھ تام ہوتا ہے یا نون تثنیہ کے ساتھ تام ہوتا ہے یا نون جمع کے ساتھ تام ہوتا ہے یا مشابہ نون جمع جڑیاں دائیاں نے یا اضافت کے ساتھ تام ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ وہ حالتیں ہیں جن حالتوں میں اگر اسم رہے تو اس کی مزید اضافت اے مطلب ہے ایسی حالت جس حالت میں اسم رہے اور اس کی آگے اضافت نہ ہو سکے، اس حالت کی نسبت سے اس اسم کو کہتے ہیں یہ اسم تام ہے، یہ اسم اے مطلب ہے. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ نے صرف کے قوانین میں پڑھی ہیں
کہ ان صورتوں میں اسم کی اضافت کریں تو یہ گرتے ہیں. اگر یہ چیزیں باقی رہیں تو پھر اضافت ہاں بھی کیا کہ اسم تام ہوتا ہے کبھی اسم تام ہوتا ہے تنوین ملفوظہ کے ساتھ, کبھی تنوین ملفوظہ کے ساتھ, کبھی تام ہوتا ہے کبھی تام ہوتا ہے تنوین تنوین مقدرہ کے ساتھ, کبھی تام ہوتا ہے کبھی تام ہوتا ہے نون تسنیہ کے ساتھ, کبھی کبھی تام تام ہوتا ہے نون جمع کے ساتھ, کبھی تام ہوتا ہے مشابہ نون جمع کے مشابہ نون جمع کے ساتھ, جی, کبھی تام کبھی ہوتا ہے تام ہوتا ہے اضافت اضافت کے ساتھ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو اسم تام ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ ہاں تنوین یا تنوین ملفوظہ کے ساتھ یا تنوین مقدرہ کے ساتھ یا نون تسنیہ کے ساتھ یا نون جمع کے ساتھ یا مشابہ نون نون جمع کے ساتھ یا مشابہ نون جمع کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ. احمد. تو یہ وہ مولوی جی حالتیں ہیں کہ جن حالتوں کے اوپر اسم ہو تو اس کے آگے اضافت نہیں ہو سکتی جی. تو اسم کی وہ حالت جس حالت میں اگر رہے تو اضافت نہ ہو سکے, اس حالت کی نسبت سے اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسم تام کے بعد جو تمییز آتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے, نسب اس کو اسم تام دیتا ہے, نسب اس کو. اب وہ مثالیں پڑھیں سب کی اور آگے تمییز آ رہی ہے, وہ دیکھیں کہ اس کو نسب کون دے رہے ہیں. گل سمجھی کیا کیا بڑا اسم تام کہیں ہوتا ہے, کبھی اسم تام ہوتا ہے کبھی اسم تام تنوین ملفوظہ کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی تنوین مقدرہ کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی نون تسنیہ کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی نون جمع کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی مشابہ نون جمع کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی اضافت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ وہ حالتیں ہیں کہ اگر اسم ان حالتوں پر رہے حالتوں پر رہے تو اس کی مزید اضافت نہیں ہو سکتی, آگے اضافت نہیں ہو سکتی. اسم تام وہ اسم ہوتا ہے کہ اسم کا ایسی حالت پر ہونا کہ اس حالت پر رہتے ہوئے اس کی اضافت نہ ہو سکے. اسم تام وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کا ایسی حالت پر ہونا, اس حالت پر رہتے ہوئے مزید آگے اس کی اضافت. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اب مثالیں پڑھیں. نمبر 1 پھر ترجمہ کر دیں بعد. دیکھو اندی رتل زیتن, میرے پاس رتل یا رتل دونوں طرح ایک پیمانہ ہے, مثال طور ادھا سیر, میرے پاس ایک رتل تیل ہے. اب اس میں جو رتلن ہے یہ اسم تام ہے, کس کی وجہ سے؟ تنوین کون سی, ملفوظہ کے مقدرہ؟ ملفوظہ. زیتن اس کی تمجیز ہے, اس کو نسب کون دے رہا ہے؟ رتل. تو زیتن کو نسب کون دے رہا ہے؟ اگر غلطی پکونی اے وے, رتلن جو ہے یہ اسم تام ہے, کس کی وجہ سے تام ہے؟ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی تمجیز کو, کون سی تمجیز؟ گل اصل اے پکونی کہ زیتن کو نسب کون دے رہا ہے؟ رتلن. یہ اسم تام ہے, کس کی وجہ سے تام ہے؟ اے مطلب ہے. ایک مثال, اب تنوین مقدرہ کی مثال. تنوین مقدرہ کی 2 مثالیں دیتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ احادہ عشرہ سے 9 عشرہ تک اصل میں احادون و عشرون ہے, یاد ہے؟ تو بچ تنوین ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اندی احادہ عشرہ رجلن, میں احادہ عشرہ یہ ممیز ہے, رجلن اس کی تمجیز ہے. تو رجلن کو نسب کون دے رہا ہے؟ اور یہ تام کس کے ساتھ ہے؟ تنوین مقدرہ کے ساتھ. کل سمجھیے اے شاباش. زید اکثر من کا مالن میں اکثر اسم تفضیل ہے. اسم تفضیل غیر منصرف ہوتا ہے, اس میں تنوین ہے کہ کوئی نہیں؟ دسی اگے غیر منصرف میں تنوین مقدر ہوتی ہے. تو یہ تام ہے کس کے ساتھ؟ تنوین مقدرہ کے ساتھ. اس کی تمجیز ہے کون؟ اس کو نسب دے رہا ہے کون؟ اکثر. تو اکثر کیا کر رہا ہے؟ نسب دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نسب دے رہا ہے. زید زیادہ ہے تجھ سے از روئے مال کے.
تو احدا اند احدا عشرہ رجلن میں احدا عشرہ میں تنوین مقدر ہے، اسم تام ہے، تمجیز کو نصب دے رہا ہے. زید اکثر من کا مالن میں اکثر اسم تفضیل ہے، تنوین مقدر ہے اور تام ہے، اپنی تمجیز کو نصب دے رہا ہے. گل سمجھی ہے؟ اگلی مثال نون تثنیہ کی. عندی قفیزان برن، میرے پاس 2 قفیز گندم ہے. قفیز بورا، بوری، توڑا، جڑا بھی پیمانہ ہے. عندی قفیزان برن میں جو قفیزان ہے یہ اسم تام ہے. کس کے ساتھ تام ہے؟ نون. یعنی اس حالت میں رہے تو اضافت ہو سکتی ہے. یہ اپنی تمییز برن کو نصب دے رہا ہے. یہ اپنی تمییز تو برن کو نصب کون دے رہا ہے؟ قفیزان ہے. یہ اسم تام ہے. کس کے سبب سے تام ہے؟ کیونکہ اس حالت میں رہے تو اس کی اضافت. اگلی مثال نون جمع کی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اس میں جو اعمالا ہے یہ تمییز ہے اخسرین کی، اور اخسرین تام ہے کس کے ساتھ؟ یاد ہے نا جی؟ نون تنوین اضافت نال بھی ڈگدا ہے تے الف لام نال بھی ڈگدا ہے. نون تثنیہ تے جمع صرف اضافت نال ڈگدے نے، الف لام نال. یاد ہے کہ کون سارے سوال جواب اتنے پڑھے ہیں جی. اس میں بالاخسرین اسم تام ہے، کس کے ساتھ تام ہے؟ نون جمع کا باقی رہے تو اس کی اضافت. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی تمییز اعمالن کو ایشابہ سے. مشابہ نون سے مراد ہے، پیچھے بھی پڑھے آجے، مشابہ نون سے مراد ہے عشرون سے لے کر تسعون تک. عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون تے تسعون. 6 2 8. اے جڑی 8 دہائیاں نے. ویسے 9 دہائیاں ہوندیاں نے، ایک عشرن، لیکن وہ تو نون تو بغیر ہے نا. اے جڑی 8 دہائیاں نے جی، ان کے ساتھ بھی باؤ نون لگا، اس کو کہتے ہیں مشابہ نون جمع. کیا کہتے ہیں؟ مشابہ. اس لیے ایک اصلی نہیں ہے، کیونکہ مفرد سے جمع تھوڑی بنائے گی، تو شروع تو ایڈے ہی بنے نے جی. سمجھی گل؟ تو یہ مشابہ نون ہے. تو اب اندی عشرون درہمن، اندی تسعون درہمن، اندی ثلاثون درہمن، سارے بشک بولو چاہ. اس میں درہمن کو تمییز دے رہا کون؟ عشرون، ثلاثون، اربعون الی آخرہ ہی. اور یہ تام ہے کس کے ساتھ؟ وہ جڑا نون نہ لگا پہ کہتے ہیں مشابہ نون جمع. بس شکل تو اونج دی ہے نا، جی میں زیدن کو زیدون، ایویں کی عشرون مثال تو شکل تو اونج دی ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ تمییز کو اے شابہ سے. اور یا اچھا اگلی مثال. اندی ملؤہ عسلا، میرے پاس بھرنا ہے اس برتن کا ازرو شہد کے. وہ دا مرجع کوئی برتن ہے نا، بے میرے کول او برتن بھرے ہے کس شہد دا؟ شہد دا بھرے ہے میرے کول. اس مثال میں ملؤ یہ اسم تام ہے کس وجہ سے؟ کس کی طرف اضافت اس کی؟ تو اس اضافت کے ہوتے ہوئے اس کی مزید اضافت نہیں ہو سکتی. لہذا یہ مل او جو ہے، مل او یہ اصلاً تمییز کو نصب دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تو ان مثالوں میں یہ جو زیتن 1، راجولن 2، مالن 3، برن 4، اعمالن 5، درہمن 6 اور اصلاً 7. یہ جو 7 آپ کو منصوب نظر آ رہے ہیں، ان کو نصب کون دے رہا ہے؟ اسم تام. کون دے رہا ہے؟ اسم تام کون ہوتا ہے؟ ایسی حالت پر ہونا کہ اس حالت میں رہے تو اے شاباش. تو وہ حالتیں کون سی ہیں؟ تنوین کی حالت ہے، نون تثنیہ کی حالت ہے، نون جمع کی حالت ہے، اور اضافت کی حالت ہے.
بات سمجھیے ایشا بس. اب اس کا ترجمہ کوئی پلے پئی کوئی نہیں. 10ویں قسم ہے اسم تام. اسم تام جو ہے وہ اپنی تمییز کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. ایشا بس منع کرو. چلو جی 10ویں قسم اسم تام تمییز کو منسوب کرتا ہے اور اسم تمام ہوتا ہے. منع کرنا ہے یا اور اسم تمام یا تنوین کے ساتھ ہوتا ہے. مراد تنوین ملفوظہ جیسے ہندی رتل زیتن یا تنوین مقدرہ کے ساتھ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ تمامی اسم یا بتقدیر تنوین. ان مطلب جیسے ہندی احد عشر رجلن اور زید اکثر من کا مالن. یا اسم تمام نون تثنیہ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے عندی کفیزان برن. یا اسم تمام نون جمع کے ساتھ ہوتا ہے جیسے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. یا اسم تمام مشابہ نون جمع کے ساتھ ہوتا ہے جیسے عندی 20 درہمن 90 تک. یا اسم تمام اضافت کے ساتھ ہوتا ہے جیسے عندی ملؤہ اصلاً. ترجمہ کر دھیان نال نکیو. 10ویں قسم اسم تام. اسم تام تمجیز کو منسوب کرتا ہے ایشا بس. اور تمام اسم ہاں اور اسم تمام یا تنوین این منع کرنے اور اسم تمام یا تنوین کے ساتھ ہوتا ہے کے ساتھ ہوتا ہے میں نال جوڑی جانی جیسے عندی رجل زیدن. یا اسم تمام تنوین مقدرہ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے عندی 11 رجلا اور زید اکثر من کا مالا. یا اسم تمام نون تسنیہ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے عندی کفیزان برن. یا اسم تمام نون جمع کے ساتھ ہوتا ہے جیسے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. یا اسم تمام مشابہ نون جمع کے ساتھ ہوتا ہے جیسے عندی 20 درہمن 90 تک. یا اسم تمام اضافت کے ساتھ ہوتا ہے جیسے عندی ملؤہ اصلا. ہاں جی سجون. اسم تام تمییز کو نصب منسوب کرتا ہے اور اسم تمام یا تنوین کے ساتھ ہوتا ہے. مراد کیڑی تنوین؟ شابہ. جیسے عندی رجل زیدن. جی جیسے یہ تو ہو گیا نا. یا اسم تمام کے ساتھ ہوتا ہے جیسے عندی 11 رجلا اور زید اکثر من کا مالا. یا اسم تمام نون تسنیہ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے عندی کفیزان برن. شابہ. یا اسم تمام نون جمع کے ساتھ ہوتا ہے جیسے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. یا اسم تمام نون مشابہ کے ساتھ ہوتا ہے مشابہ نون جمع کے ساتھ ہوتا ہے جیسے عندی 20 درہمن 90 تک. یا اسم تمام اضافت کے ساتھ ہوتا ہے جیسے عندی ملؤہ اصلا. مطلب
9ویں قسم ہے اسم مضاف. اسم مضاف کیا کرتا ہے؟ اسم مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. جہاں بھی اضافت ہوتی ہے وہاں نحوی حرف جر مقدر مانتے ہیں تینوں میں سے ایک، لام، فی، من. اس لیے پھر اضافت کی 3 قسمیں لامی، فیوی، منی. 10ویں قسم کا نام ہے اسم تام. اسم تام اپنی تمییز کو نسب دیتا ہے. اسم تام وہ اسم ہوتا ہے کہ اسم کا ایسی حالت پر ہونا اس حالت میں رہتے ہوئے اس کی اضافت نہ ہو سکے. تو پھر وہ جو حالتیں ہیں وہ آگے بیان کی ہیں کہ اسم کے جب تنوین ہو تو اضافت نہیں ہو سکتی، جب تک نون تثنیہ جمع مشابہ نون جمع ہو اضافت نہیں ہو سکتی. جب ایک اسم پہلے مضاف ہو چکا ہے تو مزید وہ کسی کا مضاف نہیں بن سکتا. اور سب کی مثالیں آئی ہیں. گل سمجھیے.